کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کیوں امام حسین علیہ السلام کربلا میں تنہا رہ گئے؟ کیا وجہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے مگر پھر بھی خاموش رہے؟ آخر کیوں تمام امت خاموش رہی مگر میدان میں صرف 72 نکلے؟ آج بھی ڈاکٹر علی لاریجانی کی یہی صدا کہ کوئی ہے جو اسلام کی مدد کرے۔ آخر کیوں کہ امت ایک مرتبہ پھر خاموش ہے؟ کیا ہم وہی امت ہیں جو 1400 سال پہلے اسی صدا پر خاموش رہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلند کی؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے اسلام کی مدد کرنے والا؟ تمام حقائق اسی چینل پر، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے خاموش امت، ایسی امت جس نے ہر اس موقع پر خاموشی اختیار کی جب دین کو اس کی ضرورت پڑی۔ انشاءاللہ تمام حقائق قرآن سے اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، آج ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا واقعی ہم امت محمدی ہیں؟ کیا واقعی ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی ہم خاموش تماشائی بن چکے ہیں؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہے ہماری اخوت؟ حالانکہ قرآن چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیوں تم اللہ کی راہ میں ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جنہیں کمزور کر دیا گیا جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ وعزیز سامعین، پروردگار عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر۔ اب ہم خود سے سوال کریں، کیا واقعی ہم بہترین امت ہیں؟ کیا ہم برائی دیکھ کر، ظلم دیکھ کر، بربریت دیکھ کر مزاحمت کر رہے ہیں، یا پھر بہترین امت کی بجائے مردہ امت بن چکے ہیں؟ آج یہ سوال امت کے ہر جوان کو خود سے کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، یہ تاریخ کا اصول ہے کہ اگر آج ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو خدا کی قسم کل ہم بھی تنہا رہ جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پروردگار عالم سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بچو اس فتنے سے جو ان قریب صرف ظالمین کو ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کرے گا۔ میرے نوجوان دوستو، اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو خدا کی قسم یہی ظالم کل ہمارے دروازے پر دستک دے گا اور اس وقت ہمیں بھی بچانے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ کل ہم نے بھی ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کی تھی۔ نوجوان دوستو، شہادت سے ایک دن پہلے ڈاکٹر علی لاریجانی کا لکھا وہ خط جو خون دل سے لکھا گیا، درد سے لکھا گیا اور کربلا کی صدا کے ساتھ لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ آہ یا رسول اللہ، آج پھر سے امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ کیا یہ وہی صدا تو نہیں ہے جو کربلا میں بلند ہوئی تھی کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ آج سے پھر وہی صدا جو کربلا میں بلند ہوئی اور پھر سے امت خاموش۔ کیوں خاموش؟ خدا کی قسم میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی یہ امت مر گئی تھی۔ معزز سامعین، آپ شاید یہ سمجھیں کہ یہ ایک ملک کی جنگ ہے، یہ صرف ایران کی جنگ ہے، مگر خدا کی قسم میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب یہ جنگ
کل آپ کے دروازے پر پہنچیں گی جب آپ کی چیخیں نکلیں گی، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ کی مدد کو آئے گا۔ افسوس، آج سے پھر مارکہ حق و باطل کو سیاست کے پردوں میں چھپا دیا گیا، جیسے کربلا کو، واقعہ کربلا کو، فلسفہ کربلا کو بغاوت کا سیاسی نام دے کر چھپا دیا گیا۔ آج امت پھر سے وہی تاریخ دہرا رہی ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، یہ جنگ نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے والی کیفیت ہے۔ اگر آج آپ اس کیفیت سے نہیں نکلے تو ظالم آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گا، آپ کی عزتوں کو پامال کرے گا، آپ کے جوانوں کو ذبح کرے گا۔ آج وہی کربلا والی کیفیت ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت صرف ایک یزید تھا، آج لاکھوں یزید موجود ہیں۔ نوجوان دوستو، امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، کسی غیر کا غلام مت بن، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، مگر افسوس آج امت کو غلام بنا دیا گیا ہے، خوف کا، مفادات کا، سیاست کا، اور پھر یہ نعرہ بلند کر دیا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کو انہوں نے سیاسی بغاوت کا نام دے کر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اذہان کو پروپیگنڈا سے منتشر کر دیا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ 1400 سال پہلے بھی کہ یزید کے خلاف اٹھنا صرف حسین کا کام تھا، اور آج بھی وقت کے فرائین، وقت کے یزیدوں کے خلاف اٹھنا صرف ایران کا کام ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں۔ اگر آج آپ اسے سیاست سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں تو خدا کی قسم آپ پھر سے وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مسلمانوں نے غلطی دہرائی، کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سیاسی بغاوت کا نام دے کر امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ آواز آج تک نہیں دبی اور نہ ہی قیامت تک دبے گی۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایران اگر یہ جنگ ہار جاتا ہے، ایران کی زبان آپ خاموش کرا دیتے ہیں، ایران کے جوانوں کو آپ شہید کر دیتے ہیں، تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایران ختم تو ہو سکتا ہے لیکن ایران کا نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا 1400 سال پہلے۔ آپ نے ان کے جوان شہید کیے، امت نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی۔ عباس کے بازو کٹ گئے، امت نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی۔ 6 ماہ کے لیے سر کو تیر لگے، امت نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی۔ اور یزید یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مار کا سر انجام دے دیا ہے، لیکن خدا کی قسم اہل بیت کی خواتین کو اسیر کرنے کے باوجود بھی نظریہ کربلا کو آپ نہیں دبا سکے۔ تو خود سوچیں کہ جب 1400 سال پہلے والے نظریے کو آپ نہیں دبا سکے تو کیا یہ نظریہ جو ایرانیوں کے پاس ہے، شہادت کا نظریہ، آزادی کا نظریہ، دین کا نظریہ، کیا آپ اسے دبا سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نوجوان دوستو، صاحب بصیرت بنیں، شعور حاصل کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، مزاحمت کی آواز بنیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل پروردگار عالم آپ کو یہ موقع ہی نہ دے۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام ضرور پسند آئے گا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل پر، آغوی 9 پر آپ کو مزاحمت کی آواز ملے گی، تو اس آواز کے ساتھ شامل ہوں، اس آواز کو بلند کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔